آج کا موضوع جو ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور جو نواز شریف، یہ ان کا ایک تھوڑا سا رابطہ ہوا ہے، یوں کہہ لیں کہ برف جو ہے وہ پگھلی ہے، اور یہ بڑی بری بات تھی جو ان کے درمیان ایک تھوڑی سی دوری پیدا ہو گئی تھی۔ مولانا نواز شریف واپس آئے، اس وقت بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی اتنا خاص ان کا انٹریکشن نہیں ہوا آنے سے پہلے، اور آ کر بھی انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اور اس کے بعد بھی کوئی جو ہے ایم کیو ایم سے ملاقات کر لی، لیکن جو پہلی ملاقات تھی وہ مولانا فضل الرحمان سے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن خیر، کوشش تو ایک مولانا نواز شریف نے کی، لیکن شاید وہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو تھا۔ لیکن اس کے باوجود میری ذاتی رائے میں ان دونوں کا آپس میں جو ہے مل بیٹھنا جو ہے وہ ہر مرحلے پر ضروری ہے، کیونکہ وہ جو مصرع جو میں نے ابھی اس پہ بھی لکھا ہوا ہے تھمبنیل پہ بھی، کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ اگر آپس میں اکٹھی رہیں گی تو جس طرح پی ڈی ایم کے جو ہے ایک پلیٹ فارم تھا، اس میں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو اس کا لیڈر بنایا، اور پھر ان کی قیادت میں، ان کی کپتانی میں دیکھیں کتنا بڑا جو ایک بین الاقوامی پروجیکٹ تھا عمران نیازی والا، اس کو انہوں نے فلاپ کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی چانس نہیں تھا۔ جب اتنے بڑے آپ کے سرپرست ہوں پوری دنیا میں، پیسہ آپ کے پاس کھلا ڈلا ہو، میڈیا آپ کے ساتھ ہو، جرنیل آپ کے ساتھ ہوں، ہتھوڑا گروپ آپ کے ساتھ ہو، تو دیکھیں ایسے پروجیکٹ کو فیل کرنا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانی، یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اکٹھے تھے۔ اور پھر اس میں جو ایک اگریسو رول تھا، جو ایک رضاکاروں کا جو کردار تھا مولانا فضل الرحمان کے، وہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نواز شریف اور مریم نواز شریف نے بہت اس کے لیے کام کیا، اچھی تقریریں بھی کی، پنجاب میں لوگوں کو موبلائز کیا، لیکن جو ایک پروٹیکشن تھی اس سارے اتحاد کی، وہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ آپ کو پتہ ہے آخری دنوں میں بھی وہ جو ہمارا بندیال ہے، وہ جاتے جاتے اس اتحادی حکومت کے خلاف ہتھوڑا چلانے لگا تھا، تو فوراً مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے رضاکار لے کر اسلام آباد پہنچے، اور پھر وہ جو ہے بھاگ گیا میدان سے، عمر عطا بندیال، اور بعد میں اس نے اس چیز کا ذکر بھی کیا۔ تو خیر، اب بات یہ کرنی ہے، انہوں نے جو فون پہ گفتگو کی، اس وقت میڈیا میں بہت کچھ چل رہا ہے، کوئی فرا گوگی کی باتیں بتا رہا ہے جس کے پاس فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے، اس کی اتنے ہزار ارب کی جائیداد ہے، کوئی کہہ رہا ہے فیض حمید نے اتنی لینڈ گریبنگ کر لی، کوئی پرویز مشرف کے ملٹری سیکٹری کی باتیں بتا رہا ہے کہ اس کے وہاں فلیٹ ہے، وہاں اس کا بنگلہ ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اور پھر بسیا بی بی کی گرفتاری کی باتیں شروع ہو گئی۔ یہ سب باتیں ملکی سیاست میں ٹھیک ہے ان کا، لیکن ان کا کوئی اہم کردار نہیں ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، ان ڈراموں سے یا ان کرپشن کی کہانیوں سے تبدیلی آنی ہے کہ آپ نے یہ جو ملک پہ جن کا شکنجہ ہے ان کے خلاف آگے جو ہے، جو یہ الیکشن آ رہے ہیں، اس میں کس طرح حصہ لینا ہے، اور پھر کیسے ایک مضبوط اتحاد سامنے لے کر آنا ہے، جس نے ان کو پہلے بھی پیچھے بیک فٹ پہ کیا، اور اب پھر اگر یہ دوبارہ جو ہے اپنی منمانی کریں تو ان کو کیسے روکنا ہے، تو وہ یہ دونوں مل کر سکتے ہیں۔ باقی جتنی پارٹیاں یہ تو بس وہ فلر ہیں، ان کو تو آپ وہ شوشا کے طور پہ ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن اصل اتحادی، انتخابی اتحادی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور جو نواز شریف ہے۔ تو آج بہرحال یہ خبریں آ گئیں اور اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے فون پر رابطہ کیا ہے، ان کی خیریت دریافت کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے جو افسوس ہے وہ بھی کر لیا ہوگا ان کی اس کوشش دامن کا۔ پھر انہوں نے یہ جو صرف خیر خیریت تک بات نہیں رہی، ملکی سیاسی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت کی ہے، تو ظاہر ہے اس حوالے سے یہ اچھی پیش رفت ہے کہ انہوں نے جو انتخابات جو اب سپریم کورٹ کے دباؤ کے تحت ہونے والے ہیں، ویسے تو یہ بھی آگے جانے تھے انتخاب، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ اس میں آ گئی تو اب ذرا مشکل ہو گیا ہے ہمارے جرنیلوں کے لیے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ تھا اس کو وہ پرولونگ کرے، ورنہ جس طرح کے دورے یہ کاکڑ کر رہا ہے، اور کبھی اس ملک میں کڑکڑ کرتا ہے، کبھی اس ملک میں کڑکڑ کرتا ہے، تو اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہی حال پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا ہے، یہ تو ایسے آئے ہیں کہ جیسے وہ سسرال آ گئے اور اب انہوں نے واپس ہی نہیں جانا، خدمت ہی کروانی ہے اپنی۔ تو اس کے علاوہ پھر جو ان کے آپس میں گفتگو ہوئی ہے تو ملکی مسائل، یہ بھی جو اعلامیہ جاری ہے اس میں کہا ہے کہ انہوں نے باہمی اتفاق سے ملکی مسائل کو حل کرنے کا عزم کیا، اور سب سے اہم بات کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ خواہش کا اظہار کیا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ جو ملاقات جو ہے اس یہ خواہش ہے ان کی، تو بہت اچھی بات ہے، یہی ہونا چاہیے، اور اس کو جتنا جلدی یہ کریں گے اچھی بات ہے۔ یہ جو ایم کیو ایم سے اتحاد ہے یا کسی یہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی ہے، ان لوگوں سے اتحاد سے جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کو،
ظاہر ہے اس وقت جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے، ہر طرف سے سہولت کاری ہو رہی ہے، تو الیکشن تو یہ جیت جائیں گے، اتنی میجورٹی تو مل جائے گی کہ حکومت بن جائے گی۔ تو حکومت بنانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ کتنی بار حکومت بنا چکے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ حکومت بنانا اور پھر اس کی مدت جو ہے وہ پوری کرنا، اور وہ بھی بغیر کسی دباؤ کے، کمپرومائز کر کے۔ تو آصف علی زرداری نے بھی اپنی پوری صدارت جو ہے وہ پوری کر لی تھی، کہ جو فوجیوں کی فرمائش ہوتی تھی وہ پوری کر دیتا تھا۔ ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکومت وہ جو عوامی مفاد کے لیے بنے اور عوام کے کام کرے، یہ جرنیلوں کے دباؤ میں نہ ہے۔ تو جب آپ ایسی پارٹیوں سے اتحاد کرتے ہیں جو جرنیلیوں کے بغل بچے، تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اب یہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے جو نکلی بچہ پارٹی ہیں، تحریک استحکام، یا ادھر سے وہ کھٹک والی پارٹی ہوگی، پھر یہ ایم کیو ایم جو ہوگی، تو ان سے اگر اتحاد کیا جائے گا تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ وقتی طور پہ حکومت ملے گی، لیکن اصل قبضہ جو ہے وہ جرنیلوں کا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، کیونکہ یہ تو سب ان کی زبان بولتے ہیں۔ تو یہ جب یہ جرنیلی اتحادی پارٹیاں ہوں گی تو یہ ہر وقت جو ہے نون لیگ کو جو ہے دباؤ میں رکھیں گی، یہ اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب پھر جو ایک اور اہم مسئلہ اس ملک کو درپیش ہے، ویسے تو یہ مسئلہ کھڑا کیا ہوا ان جرنیلوں کا ہے جن کو سیاست میں حصہ لینے کا شوق ہے، عمران نیازی والا، تو اسے ختم کرنا بھی جو ہے انہی کی ذمہ داری تھی۔ لیکن یہ بڑے چالاک ہیں، ایسے طریقے سے وہ منکی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ اپنا بندر جو ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، بھائی تو جان دے، تیرا کم جانے۔ تو اب انہوں نے یہ جو اپنا بندر ہے، یہ انہوں نے ان کے مسلم لیگ نون کے متھے لگا دیا ہے کہ جی اب آپ عمران نیازی کو ختم کریں، اس کے خلاف کمپین کریں، بیان بازی کریں، حالانکہ یہ کام جرنیلوں کو کرنے والا تھا۔ تو بہرحال اب چونکہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے، تو اس کا مقابلہ پنجاب میں جو ہے وہ تو ظاہر مسلم لیگ نون بڑی آسانی سے کر سکتی ہے کہ جو اس نے جرنیلی سہولت کاری سے اپنے لیے سپورٹ بنائی تھی، یہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کو آنے والی تھان جڑی ہوتی ہے نا پنجابی سے، وہ مسلم لیگ نون بڑے آرام سے لے آئے گی پنجاب میں۔ لیکن وہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، اس کی جڑیں اور صوبوں میں بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، تو خیبر پختونخوا میں یہ کام جو ہے یہ مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون کی تو وہاں پہ اتنی زیادہ مقبولیت تو نہیں ہے، کچھ سیٹیں لے سکتی ہے حکومت، تو بہرحال کسی اور کی ہوگی، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے وہاں پر۔ تو یہ کام مولانا فضل الرحمان کر سکتے ہیں۔ ان کے جہلے جو ہیں، ان کے جو رضاکار ہیں، وہ ان یوتھیوں کو جو ہے وہ نتھ پا سکتے ہیں، پنجابی کا نتھ پانی، یہ ان کا کام ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، اب بھی وہی کریں گے۔ تو یہ ان کا جو اتحاد ہے، اگر یہ ہوگا تو جو ایلیمینیشن کرنی ہے نا اس کی فتنہ پارٹی کی پولیٹیکلی، ہمیں ڈنڈے کی ضرورت نہیں، جس طرح یہ فوجی کر رہے ہیں مقدمے خام خواہ کے بنا کے اور اس طرح کا نہیں، آپ پولیٹیکلی ان کو ایلیمینیٹ کریں، جس طرح انہوں نے یہاں پہ اپنی ایک مقبولیت قائم کی لوگوں کے ذہنوں میں، عمران نیازی کو بڑا لیڈر بنایا، تو اب اس کی کلئی کھولیں، آپ لوگوں کو بتائیں اور گھر گھر جائیں اور اپنے لیے جو ہے وہ لوگوں کے شعور میں اضافہ، سیاسی شعور میں اضافہ کریں، اور ان کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ لے کے جائیں، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پنجابی علی گل پھر آ جائیں گے، آنے والی تھا، اس کو وہاں پہ لے کے جائیں، جتنی وہ 2011-12 میں جو جس طرح کی وہ ون مین شو تھا، بس وہیں تک لے جائیں اس کو۔ یہ جو مقبولیت ہے اس کو پنجاب میں ختم کرے گی، اور مقبولیت بھی نہیں ہے، بس یہ ایک جرنیلی سپورٹ تھی اور عدلیہ کی سپورٹ تھی، اس سے ہوا۔ تو یہاں پنجاب میں جو ہے اس کو کریں گے میاں نواز شریف اور ان کی جماعت، اور خیبر پختونخوا میں یہ کام کریں گے مولانا فضل الرحمان۔ تو یہ اتحاد جو ہے اس لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ اور پھر بلوچستان میں دیکھیں آپ، وہاں باپ پارٹی، وہ بھی جرنیلوں کے نمائندے، تو ان کو آپ اگر مسلم لیگ نون اپنی پارٹی میں لے رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے اس کی اچھی خاصی پریزنس ہے، تو ان سے اتحاد جو وہاں بھی کام آئے گا، اور یہ باپ پارٹی والے جو جرنیلی بٹیرے ہیں ان کی بلیک میلنگ سے بچ سکیں گے۔ تو یہ اتحاد جو ہے بلوچستان میں بھی کام آئے گا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہاں پر اختر مینگل ہے، ڈاکٹر مالک، اس طرح کے جو بلوچ رہنما ہیں ان کو ساتھ لیں۔ باپ پارٹی کو ساتھ ملانے سے تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے پھر سارا کچھ جو ہے جی ایچ کیو کے حوالے کر دیا، ایم کیو ایم کو آپ نے پہلے اپنا اتحادی بنا لیا۔ تو یہ جو ہے ضروری بہتر یہ ہے کہ جس طرح آج مولانا ان دونوں رہنماؤں کی گفتگو ہوئی ہے، اسی کی روشنی میں یہ جلد از جلد ملیں اور آپ جو ہے ایسا اتحاد بنائیں۔ یہ اتحاد ہے جو کہ کل کو جب حکومت بنے گی تو اس حکومت کو دوبارہ قائم رکھے گا۔ حکومت جب بن جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ان کو پر کہاں کہاں سے دباؤ آتے ہیں، اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر جو چھوٹے موٹے اتحادی ہوتے ہیں ان کی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اس سے بچنے کے لیے پھر مولانا فضل الرحمان جو وہ ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہوں گے، وہ اس حکومت کو جو ہے مدت بھی پوری کروائیں گے، اور جو بے جا پنڈی والوں کا دباؤ ہے اس کو بھی ختم کریں گے۔ اور ایک اور امکان دیکھیے آپ ذہن میں رکھیے گا، لڑائی ان کی کیسے ہوگی؟ اگر یہ جو حکومت اب تو جرنیل بنوا رہے ہیں،
لیکن جیسے ہی اگلے یہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو بھی تو ایکسٹینشن چاہیے، اور میاں نواز شریف کہتے ہیں میں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی. تو 1.5-2 سال کے بعد جب وہ مرحلہ آئے گا، 1.5 سال غالباً رہ گیا ہوگا یا 1.25 سال، تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر کوئی دھرنے شروع ہو جائیں گے، ادھر ادھر سے دباؤ آئے گا کہ بھائی ان کو ایکسٹینشن دیں. تو وہاں پھر یہی مسلم لیگ نون کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ MQM ہو گئی یا تحریک استحکام پاکستان پارٹی یا اس طرح کے، یا پیپلز پارٹی، یہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. تو فیوچر میں یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہر ایکسٹینشن پہ یہ شور شرابہ ہوتا ہے. تو اس وقت بھی یہ ہونا ہے. تو اس وقت بھی یہی اگر انتخابی اتحاد بنا ہوا ہوگا، حکومت میں ساتھ ہوں گے، صوبوں میں ساتھ ہوں گے، تو ایک دوسرے کے جو ہے وہ کندھے سے کندھا جوڑ کے چلیں گے. اسی لیے جرنیلوں نے پوری کوشش کی کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے وہ زیادہ قربت نہ پیدا ہو. تو خیر انہوں نے فون اب کیا مولانا فضل الرحمان کو، تو اب انہیں چاہیے کہ اپنا جو ہے جو انتخابی اتحاد کے فیصلے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کریں، اور مولانا فضل الرحمان کو پرائرٹی دیں اس حوالے سے. اور ایک اور میں آپ کو اس حوالے سے وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہے انتخابی اتحاد اور پھر حکومتی اتحاد یہ کیوں ضروری ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عمر عطا بندیال کیا گند گھول کر گیا، اس سے پہلے آصف کھوسا جو تھے، یہ ایک پوری جو ہے لڑی چلی آ رہی تھی. تو اب آ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، تو تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے. لیکن ان کے پاس صرف 1 سال ہے. 1 سال میں سے بھی آپ کیوں کہہ لیں 1.5-2 مہینہ گزر گیا. تو سال کے بعد دوبارہ پھر سپریم کورٹ پر وہ جو عمرانی ججز ہیں ان کا قبضہ ہو سکتا ہے. یہ جو اعجاز الحسن ہے نگران جج بننے کا، جس کو بہت زیادہ شوق ہے، ہر وقت وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، تو وہ پھر چیف جسٹس بنے گا. تو جب وہ چیف جسٹس بنے گا تو عائشہ ملک بھی وہاں پر موجود ہے، اور اس طرح کے اور ان کے 5-6 حمایتی موجود ہیں. پھر ایک آدھ جو ریٹائر ہوگا وہ اپنی مرضی کا نیا جسٹس لے آئیں گے، تو دوبارہ ان کی اکثریت ہو جائے گی، اور یہ پھر وہی کام شروع کر دیں گے جو عمر عطا بندیال اور آصف سعید کھوسا، ثاقب ناصور کر گئے. تو ان سے بھی ان ججز سے نمٹنے کے لیے بھی مولانا اور نواز شریف کا اکٹھے ہونا ضروری ہے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ جب عمر عطا بندیال جا رہا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ جاتے جاتے ان کے خلاف چارج شیٹ کر رہا تھا، توہین عدالت والی کارروائی کر کے حکومت کو فارغ کرنا تھا. تو یہ تو فوراً مولانا اپنے بندے لے کر آئے ایک دن کے نوٹس پہ اسلام آباد میں، اور سپریم کورٹ کے سامنے بڑا پرامن دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وہ شرافت سے چلا گیا. ورنہ اس کی تو پورا پروگرام تھا کہ وہ اپنے ہتھوڑے شہباز شریف کی جو حکومت ہے ان کے اس کا ٹوٹے ٹوٹے کر کے جاتا. تو یہ اس لحاظ سے یہ جو انتخابی اتحاد ہے یہ لانگ ٹرم میں بہت فائدہ دے گا. اور مولانا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی نہیں کریں گے، انہیں کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ حصے کی. اور باقی جتنی پارٹیاں جن سے بھی مسلم لیگ نون اتحاد کرے گی وہ سب ان سے کہیں گے بھائی ہمیں بھی حصہ دو. جنوبی پنجاب میں حصہ مانگیں گے، جہانگیر ترین حصہ مانگے گا. تو اس لیے یہ اس لحاظ سے مولانا کے پاس اپنا سپورٹ بیس ہے، وہ اپنے سپورٹ بیس سے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں سیٹیں حاصل کریں گے. تو اس سے نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو ایسا اتحادی ملے گا کہ جس پر GHQ کا دباؤ نہیں ہے. تو آپ کو ایسے اتحادیوں کی ضرورت ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آج میاں صاحب نے خود ان کو فون کیا ہے، اور ساتھ ہی ان سے جو ہے تبادلہ خیال بھی کیا، اور ساتھ ہی ان سے یہ کہا ہے کہ بھائی آئندہ جو ہے ہم وہ آپ کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے جو ملکی مسائل ان کو حل کریں گے. تو یہی سب سے بہتر پالیسی ہے. اور مجھے بھی اس بات کا انتظار رہے گا کہ اب اس کے بعد جو ہے یہ کس طرح ایک اس چیز کو انتخابی اتحاد کی شکل میں دیتے ہیں، کب اس کا اعلان آتا ہے، کیونکہ اس انتخابی اتحاد کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ورنہ ایک بار پھر حکومت جو ہے وہ کمزور بنے گی، جرنیلی بیساکھیوں والی بنے گی. اور جو حکومت جرنیلی بیساکھیوں سے چلتی ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی. اسی کے ساتھ جو ہے میں اب آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی اور کسی اور موضوع کے ساتھ. اس وقت تک مجھے آپ دیں اجازت. رب رکھا.